السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا مقصد مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآنی وظائف پڑھانے۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی ہو تو فوراً قرآن کی کوئی آیت پڑھنا شروع کر دیں یا قرآن کی کوئی سورت پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کو وظیفوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھا وظیفہ پڑھیں تو آپ وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر آئیں اور وہاں پر اچھا وظیفہ دیکھیں، ویڈیو مکمل سنیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئٹم کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، ہم ہر ویڈیو کے اندر ایک بات آپ کو گوش گزار کرتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پتہ ہے کہ رب کو شرک پسند نہیں ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شرک کرنے والے اشخاص جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے، تو شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جانا۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی آنکھیں بنائی، منہ بنایا، کان بنائے، ناک بنایا، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، اور اسے آسن طریقے سے پیدا کیا۔ ایک آنکھ میں اگر کوئی چیز لگ جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے کہ آنکھ میں جب بھی کوئی چیز آنے کی کوشش کرتی ہے تو آنکھ جو ہے خبردار کر دیتی ہے۔ تو یہ بات جو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ رب نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور ہر انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے عبادت کرتا ہے۔ دو راستے دکھائے ہیں، ایک جنت کی طرف جانے والا اور ایک جہنم کی طرف جانے والا۔ دنیا میں اچھے کام کرنے والا جنت میں جائے گا اور برے کام کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہم خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا بخشش کی، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا وہ شرک کرنے والا بندہ، شرک رب کو پسند نہیں، اور شرک جب انسان کرتا ہے تو رب کو غضب آتا ہے، اور سب سے خطرناک غضب جو ہے وہ شرک کرنے والے کے لیے آتا ہے۔ اسے دنیا میں بھی سزا ملتی اور آخرت میں بھی سزا ملتی۔ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، جب انسان وہ کر رہا ہوتا ہے تو رب کو غضب آتا ہے، لیکن اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ بات آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر ان پڑھ خواتین اور ان پڑھ مرد حضرات جو ہیں وہ احتیاط کیجئے، اور جب بھی کوئی چیز پڑھنی ہے تو پہلے دیکھیں کہ یہ
جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں شرک تو نہیں ہے، رب ناراض تو نہیں ہوگا، اس کے بعد میں آپ پڑھیں اگر اچھا عمل ہے۔ ہر محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے، جائیں مسجد میں، مولوی صاحب کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں بھئی یہ وظیفہ میں نے پڑھنا ہے، بتا دیں اس کے اندر شرک تو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب رب کے علاوہ اگر آپ کسی فرشتے کی پکار کریں گے یا کسی ولی کی پکار کریں گے یا کسی انسان کی پکار کریں گے اور اس سے مدد مانگیں گے تو مدد اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں، نہیں مانگ سکتے اللہ کے علاوہ۔ اور یہ بات میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شرک جو ہے یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، کون سے رستوں کی طرف چل پڑے ہو؟ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساری امتوں میں سے سب سے افضل امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم بہن بھائی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور شرک کلام سے بچیں اور رب کا کرم کریں، رب کے آگے جھکیں، رب سے مانگیں۔ خواتین و حضرات، ایک وظیفہ بڑا تجربہ شدہ ہے اور عموماً بہت ملکوں کے اندر سے واٹس ایپ کے اوپر لوگوں نے رابطہ کیا، دوستوں نے، بھائی بہنوں نے کہا کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں برطانیہ میں قانون بھی بڑا سخت ہے، بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو بچے نافرمان ہیں تو بچوں کو فرما برداری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو میں نے پہلے تو عام ٹیلی فون کے اوپر بتایا، اب میں انٹرنیٹ کے تھرو آپ تک، پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ وظیفہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ وظیفہ QHP ٹی وی چینل یوٹیوب کے تھرو، فیس بک کے تھرو، ٹک ٹاک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو اور سنیک ویڈیو کے تھرو نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ۔ آپ نے کچن کے اندر چینی کا ڈبہ ہوتا ہے، پتی کا ڈبہ ہوتا ہے، نمک کا ڈبہ ہوتا ہے، باقی چیزوں کے بھی ڈبے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کے ڈبے کے اوپر، وہ جو چینی ڈبے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس چینی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورۃ بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بمایا بسم اللہ، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یا آپ چینی کے اوپر پڑھ کر، اور تھوڑی سی چینی کے اوپر پڑھ کر ڈبے میں ملا دیں، اور پھر روزانہ جو ہے وہ روزانہ چینی کے ڈبے کے اوپر پھونک مار دیں 3 مرتبہ پڑھ کر، مغرب کے نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور 7 دن آپ نے لگاتار چینی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر چینی ختم ہو رہی ہے تو اس میں چینی اور ملا دیں۔ تو یہ چینی جب بچے کھائیں گے تو انہوں کے دلوں میں سے نفرت نکل جائے گی، شیطانی شر جو ہے ان کے دماغوں سے خارج ہو جائے گا، اور ان کے جسم میں قوت آ جائے گی، روحانی قوتیں پاور کر جائیں گی، اور لڑائی جھگڑا وہ ختم کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لڑتے ہیں، بڑے بڑے بچے بھی لڑتے ہیں، تو اس لیے چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے یہ عمل ہے۔ آپ جو ہیں کہ جناب اسے استعمال کریں، ضرورت مند کو ویڈیو شیئر کریں، تاکہ جن گھرانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں اور گھر کے حالات صحیح کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور وظیفے کو پڑھیں گے، عمل کریں گے اور دوستوں کو شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔